حمد و صلات کے بعد کربوں مرتبہ نذرانہ عقیدت جان کائنات حسن کائنات حقیقت کائنات جلوہ نور قدیم صاحب لطف امین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور کربوں مرتبہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم قرآن کریم فرقان حمید سے آیا کریمہ تلاوت پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم غیب رسول کے موضوع پر علامات قیامت اور علامات قیامت یہ بھی ایک قسم کا علم غیب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں، قیامت کی علامات بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو بیان فرمائی۔ ان نشانیوں میں سے ہی بڑی تفصیل کے ساتھ یہ حدیث جامع ترمذی کتاب الفتن باب ما جاء فی اشراط الساعہ جلد 2 صفحہ 44 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت میں 15 خصلتیں پائی جائیں تو اس وقت ان پر بلائیں ٹوٹ پڑیں گی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی ہوں گی؟ تو ارشاد فرمایا کہ مال غنیمت ذاتی دولت بن جائے گا۔ مال غنیمت کو لوگ ذاتی جو ہے دولت سمجھیں گے اور امانت کو غنیمت سمجھا جائے گا، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جائے گا، اور آدمی اپنی بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح دے گا، یعنی بیوی کی پیروی کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا، اور آدمی اپنے دوست سے بہتری اور اپنے باپ سے زیادتی کرے گا۔ مساجد میں اونچی اونچی آواز سے باتیں کی جائے گی اور ذلیل لوگ حکمران بن جائیں گے۔ شراب کی کثرت ہوگی اور ریشم کا کپڑا پہنا جائے گا، اور کسی شخص کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے گی، اور گانا بجانے والی لڑکیاں اور گانا بجانے کا سامان حاصل کیا جائے گا، اور اس امت کے آخر میں آنے والے لوگ پہلے صالحین کو پر لعنت کریں گے۔ تو اس وقت وہ انتظار کریں، یا تو سرخ آندھی آئے گی، یا زمین میں دنسا دیے جائیں گے، یا چہرے مسخر کر دیے جائیں گے۔ یہ ساری تفصیل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو بیان فرمائی، اور یہ غیبی علم تھا جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اور آپ نے علامات قیامت کی نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے گئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علامات قیامت میں سے ارشاد فرمایا کہ اولاد غصہ ور ہوگی، بارش کی کمی ہوگی، اور بد لوگوں کا دورہ ہوگا، اور اجنبی لوگوں سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا جائے گا، اور اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی ہوگی، اور ہر قبیلے کا منافق قبیلے کا سردار بن بیٹھے گا، اور قبیلے میں مسلمان
غلام سے زیادہ ذلیل ہوگا، اور مرد مرد کے ساتھ اور عورت عورت کے ساتھ اکتفا کریں گے۔ بچوں کی بادشاہت ہوگی، عورتوں کی حکومت ہوگی، ان سے مشورہ لیا جائے گا۔ دنیا کی ویران جگہ آباد ہوگی اور آباد جگہیں ویران ہو جائے گی۔ ڈھول باجے شراب اور زنا کی کثرت ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کیا ایسے کام کرنے والے لوگ مسلمان ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ مسلمان ہی ہوں گے، ایسے کام کرنے والے مسلمان ہی ہوں گے۔ حتیٰ کہ فرمایا ایسا زمانہ آئے گا کہ شوہر بیوی کو طلاق دے دے گا مگر پھر بھی اس کے باوجود اسی کے پاس یکجا رہیں گے اور زنا کرتے رہیں گے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک غصہ ور لوگوں کی پیدائش نہ ہوگی، بارش گرمی برسائے گی، کمینوں کا غلبہ ہوگا، عزت والے کم تر ہوتے جائیں گے اور چھوٹے بڑوں کی تعظیم نہ کریں گے، اور کمینے عزت والوں پر جرت کریں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علامات قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا مال کی کثرت ہوگی، مالدار کی تعظیم اس کے مال کی وجہ سے کی جائے گی، اور گناہ اور بے حیائی کثرت سے ہوگی، چھوکروں کی حکومت ہوگی اور حکمران ظالم ہوں گے، ناپ تول میں کمی ہو جائے گی، آدمی کتوں کی پرورش کرے گا اور حتیٰ کہ کتوں کی پرورش اولاد کی پرورش سے بہتر کی جائے گی، اور بڑوں کی تعظیم اور چھوٹوں پر رحم نہ کیا جائے گا، اور زنا کے بچوں کی کثرت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ سلام کرنے والا شخص جب کسی کو سلام کرے گا تو جس کو سلام کیا جائے گا وہ آگے سے اس کا جواب ہی نہیں دے گا، اور تجارت پھیل جائے گی حتیٰ کہ مرد کے ساتھ اس کی بیوی اس کی مدد کرے گی، صلہ رحمی منقطع ہو جائے گی، اور جھوٹی گواہی دی جائے گی اور سچی گواہی کو چھپایا جائے گا، اور آدمی مسجد کے قریب سے گزر جائے گا لیکن مسجد میں نماز ادا نہیں کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ زمانہ سمٹ جائے گا، یعنی سال مہینے کے برابر، مہینہ ایک ہفتے کے برابر، ہفتہ ایک دن کے برابر، اس طرح اس میں برکت اٹھے گی۔ تو یہ علامات قیامت کا ذکر یہ حضور علیہ السلام کا علم غیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وہ غیبی خزانے عطا فرمائے جو کائنات میں کسی ایک کو بھی نہیں عطا فرمائے، اور آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ سارا قیامت اور علامات قیامت کا ذکر اور قیامت آنے سے پہلے جو کچھ زمانے میں اور جہان میں ہونا تھا اپنے صحابہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ جیسا کہ علامات قیامت میں سے بڑی جو ہے وہ نشانیوں کا ذکر آپ نے پچھلے جمعہ مبارک میں سنا، ان میں سے ایک یہ رہ گئی تھی یاجوج و ماجوج، اس کا ذکر بھی کرتے چلا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج و ماجوج کی دیوار کے بارے میں خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، اور جب شام کا وقت ہوتا ہے جب وہ ٹوٹنے کے قریب پہنچتی ہے تو ان کا امیر انہیں کہتا ہے تم واپس چلو ہم اسے کل توڑیں گے، اور جس وقت وہ دوسرے دن واپس آتے گئے تو وہ دیکھتے گئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دیوار کو پہلے جتنا موٹا مضبوط کیا ہوا ہوتا ہے، اور پھر وہ سارا دن اس کو توڑتے رہتے۔
جب شام کا وقت ہوتا ہے تو پھر ان کا امیر کہتا ہے کہ چلیے کل اس کو توڑیں گے، لیکن جب دوسرے دن آتے گئے وہ دیوار اتنی ہوتی ہے جتنی وہ جو ہے وہ روزانہ چاٹتے گئے توڑتے گئے اس سے مضبوط ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی، جب اللہ تعالیٰ ان کو بھیجنے کا ارادہ فرمائے گا تو اس وقت ان کے امیر کے منہ سے یہ نکلوا دے گا کہ چلو کل انشاءاللہ اس کو توڑ دیں گے، یعنی انشاءاللہ کا جملہ ان کی زبانوں سے ادا ہوگا۔ معلوم یہ ہوا یہ یاجوج و ماجوج کا نکلنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر 1445 سال پہلے اپنے صحابہ کے سامنے فرما دیا، اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا کہ وہ روزانہ دیوار کو توڑتے گئے، ان کا امیر اس طرح کہتا ہے، وہ چلے جاتے گئے، دیوار دوبارہ اسی طرح ہو جاتی ہے، پھر جب اللہ ان کی مدت کو پورا کر دے گا تو کہ ان کو اب نکالوں لوگوں پر، تو ان کے امیر کی زبان سے انشاءاللہ کا لفظ نکلوا دے گا، اور جب وہ دوسرے دن جائیں گے تو جتنی دیوار چھوڑ کر گئے تھے اتنی باقی رہ جائے گی، یعنی پہلی طرح موٹی تازی نہیں ہوگی، اب جتنی چھوڑ کر گئے تھے اتنی رہ جائے گی، اور وہ پھر اس کو چاٹ کر اس کو جو ہے وہ توڑ کر باہر نکل آئیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کا عمل اور ان کا دیوار کو گرانا، ان کا دیوار کو چاٹنا، اور پھر انشاءاللہ کہہ کر نکلنا، اور پھر ان کا جو ہے زمین والوں پر حملہ کرنا اور زمین کی ہر شے کو کھا جانا، پھر ان کا غرور و تکبر میں یہ جملہ ادا کرنا، اور پھر ان کا تیروں کو آسمان کی طرف پھینکنا، ان کے تیروں کے ساتھ خون کا لگنا، جو ہے عذاب الہی مسلط ہونا، اور ان پر ان کی گردنوں میں کیڑا مسلط کرنا، پھر ان کی ہلاکت ہونا، پھر زمین کے جانوروں کا ان کا گوشت کھا کر شکر ادا کرنا، یہ ساری غیبی خبریں تھیں جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو عطا فرما دی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ علم غیبی عطا فرمایا کہ کائنات میں کسی اور انسان کو ایسا علم نہیں عطا فرمایا، جو بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا، اور وہ علم جو قرب قیامت میں جس کا ظہور ہوگا، ابھی تک یاجوج و ماجوج نہیں نکلے، انہوں نے نکلنا ہے، لیکن 1445 سال پہلے میرے آقا نے یہ سارا کچھ بیان فرما دیا ہے۔ یہ علم غیبی نہیں تو اور کیا ہے، یہ علم غیبی نہیں تو اور کیا ہے۔ میرے آقا کی نگاہ ان کو دیکھ رہی تھی، اور ان کی ساری جو ہے تفصیل کو میرے آقا کی نگاہ میں اللہ نے رکھا تھا، اس لیے میرے آقا مصطفیٰ جانے نے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرما دیا۔ اتنے زیادہ تیر ہوں گے یاجوج و ماجوج کی قوم کے کہ 7 سال تک مسلمان ان کی تیروں کی لکڑیوں کو جلاتے رہیں گے تو 7 سال کا عرصہ گزرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کے تیروں کی تعداد اور پھر ان کے جلانے کی تعداد بھی مصطفیٰ کریم جانتے ہیں، اپنے صحابہ کو بیان فرما دیا۔ اتنے سال تک مسلمان تیر جلاتے رہیں گے، اور جو ہے اس کے بعد ان کے تیر جلیں گے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے کتاب الفتن 267 کے اوپر اس حدیث کو نقل فرمایا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا، جو کچھ ہوگا اور جو کچھ ہونے والا تھا سب کچھ بیان فرما دیا، یعنی جو جس نے یاد رکھا یاد رکھا، سو جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے گئے میں بھی بعض دفعہ کچھ ایسی علامات جب دیکھتا ہوں جو بھول چکا ہوتا ہوں تو مجھے فوراً یاد آ جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح فرمایا تھا، اور یہ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت
اسلام کا دور دورہ تھا، اسلام کا غلبہ تھا، اسلام کا عروج تھا، اس وقت ابھی قوم فرقوں میں نہ بٹی تھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اپنی امت کے فرقوں کے متعلق فرما دیا، فرمایا یہودیوں کے 71 فرقے تھے، عیسائی 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ یعنی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے 71 فرقوں کو بھی جانتے گئے، عیسائیوں کے 72 فرقوں کو جانتے گئے، اور اپنی امت میں 73 فرقے جو ہوں گے ان کے متعلق بھی جانتے گئے، اور ان کے عقائد و نظریات کے بارے میں بھی جانتے گئے، اور ان کے جنت اور جہنم میں جانے کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ کیونکہ صحابی نے پوچھا جب 73 فرقے ہوں گے تو حضور نے فرمایا ایک ناجی ہوگا، جنتی ہوگا، اس کے سوا تمام کے تمام جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو جنت میں جائے گا ناجی گروہ وہ کون ہوگا؟ فرمایا اے میرے صحابی پوچھنے والے کہ جنت میں کون سا فرقہ جائے گا؟ تو سن، فرمایا ما انا الیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، اس کو جامع ترمذی نے کتاب الایمان کے اندر اور امام ابو داؤد نے کتاب السنہ کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا۔ آپ کو علم تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، ایک جنت میں جائے گا، اس کا عقیدہ صاف و شفاف ہوگا، اس بنا سے وہ جنت میں جائے گا، اور باقیوں کا عقیدہ برا ہوگا اس لیے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب یہاں کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہم بھی جناب صحابہ کے طریقے پر ہیں، لہٰذا ہم بھی حضور کو اور حضور کے صحابہ کو مانتے گئے۔ تو آئیے سنیے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے اکابرین نے کیا لیا۔ حضور نے تو فرما دیا ما انا الیہ و اصحابی، جو میرے اور تمہارے طریقے پر ہوگا۔ غنیت الطالبین میں قطب ربانی محبوب سبحانی شباز لامکانی قندیل نورانی سرچشمہ سلطان شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غنیت الطالبین باب 9 صفحہ 177 جہاں 73 فرقوں کی تقسیم فرمائی، وہاں پیران پیر نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں یہ لکھا ہے کہ نجات پانے والا گروہ، ناجی جنتی گروہ جو جنت میں داخل ہوگا، صاف لفظوں میں بیان فرمایا وہ اہل سنت و جماعت ہوگا۔ فرمایا حضور نے تو فرمایا ما انا الیہ و اصحابی، جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے صاف لفظوں میں فرمایا اس سے کیا مراد ہے۔ ان 73 فرقوں کی جو تقسیم فرمائی، فرمایا یہ 72 کے 72 جہنم میں جائیں گے، اور ایک اہل سنت ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ وہی ہے حضور کی محبت کرنے والا، وہی ہے حضور کے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا۔ اور اسی بات کو حضور مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مکتوبات شریف، مکتوبات دفتر نمبر اول مکتوب نمبر 59 صفحہ نمبر 237 پر اس بات کا ذکر فرمایا۔ فرمایا نجات کا رستہ صرف اہل سنت و جماعت کی پیروی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اقوال اور افعال اور اصول فروع میں برکت اور رحمت فرمائے، کیونکہ نجات والی جماعت یہی ہے، اس کے سوا باقی سب کے سب فرقے خرابی اور علاقت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج تو وہ اپنے آپ کو حق پر کہتے گئے، لیکن جب ان کی آنکھ بند ہوگی انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق پر کون ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے گئے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج مان جا ان کو، آج کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب کو پہچان لے، آج کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے محاسن خوبیوں کو کا مشاہدہ کر لے، آج کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مر مٹ جا، آج ان کے قوانین کی پیروی کر، ورنہ قیامت والے دن اگر تو مان گیا وہ نہ مانے تو تیرا کیا بنے گا۔ تو مجدد پاک فرماتے ہیں کہ حق اور نجات کا رستہ اہل سنت کی پیروی میں ہے۔ تو آج جو لوگ یہ کہتے ہیں
ہم حق پر ہیں، مجدد پاک فرماتے ہیں آنکھ بند ہونے کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ کیا تم حق پر تھے یا نہیں تھے۔ تو آپ نے فرمایا اس وقت تمہارا جاننا، تمہارا حق کو پہچاننا مرنے کے بعد، اس تمہاری آنکھ بند ہونے کے بعد تمہارا حق کو جاننا پہچاننا تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اگر اس وقت تو نے جانا اور پہچانا اور مانا تو اس وقت ماننا تیرا بے فضول ہو جائے گا، بے فائدہ ہو جائے گا، بے معنی ہو جائے گا، بے مقصد ہو جائے گا۔ لہٰذا جو ہے وہ کامیابی اس میں ہے کہ آج دنیا میں رہ کر جان جا، پہچان جا۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے 73 فرقے بھی نہ چھپ سکے۔ میرے آقا اپنی امت کے 73 فرقوں کے عقائد و نظریات کو بھی جانتے گئے۔ اس دور میں آ کر امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو رہی ہے، میرے آقا نے 1445 سال پہلے بیان فرما دیا تھا، 1445 سال پہلے بیان فرما دیا تھا۔ 73 فرقے اور ان میں 72 جہنمی، جہنم میں جانے کی وجہ کہ وہ قرآن بھی پڑھیں گے، حدیث بھی پڑھیں گے، ذکر بھی کریں گے، اذکار بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، سارا کچھ کریں گے، لبادہ اسلام کا ہوگا، پھر جہنم میں کیوں جائیں گے؟ اس کی وجہ کیا؟ وجہ بھی بیان فرما دی۔ میرے آقا تو ایک ایک فرقے کے بانی کے عقائد و نظریات کو بھی جانتے ہیں کہ اس کا نظریہ عقیدہ کیا ہے اور کس وجہ سے یہ جہنم میں جائے گا، اور اگلی حدیث میں تو ان کی نشانیاں بیان فرما دی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا آن قریب میری امت میں اختلاف پیدا ہوگا اور ایک ایسی قوم نکلے گی جو گفتار کے اچھے ہوں گے مگر کردار کے گندے ہوں گے، گفتار کے اچھے ہوں گے، کردار کے گندے ہوں گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کی ہنسلی کی ہڈی سے نیچے نہیں اترے گا، وہ نمازیں ادا کریں گے، ان کی نمازیں لمبی ہوں گی، اور ایک حدیث میں یہ بھی فرما دیا ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہو گئی، ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی، ان کے دل بھیڑیوں سے زیادہ سخت، ان کے دل بھیڑیوں سے سخت، ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی، اور وہ دین سے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا، پھر وہ بھی واپس نہیں آئیں گے۔ آپ قرآن پڑھ کے سنائیں، حدیث پڑھ کے سنائیں، وہ بھی واپس نہیں آئے، کیونکہ تیر نکلا ہوا واپس نہیں آتا۔ فرمایا وہ نکلے ہوئے تیر کی طرح وہ واپس نہیں آئیں گے، اور وہ ساری مخلوق میں برے ہوں گے۔ قرآن بھی پڑھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، نمازیں لمبی ہوں گی، زبانیں شکر سے زیادہ شیریں، دل بھیڑیوں کی طرح، گفتار کے اچھے بھلے نظر آئیں گے لیکن جو ہے کردار کے گندے برے ہوں گے۔ بس ساری مخلوق سے وہ برے ہیں، اور وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائیں گے، لیکن اللہ کی کتاب کے ساتھ ان کا اپنا ذاتی تعلق نہیں ہوگا۔ وہ قرآن کتاب اللہ کی طرف بلائیں گے، آؤ کتاب اللہ کی طرف آؤ، قرآن کی بات مانو، لیکن وہ خود قرآن کے عامل نہیں ہوں گے، نہ ہی قرآن کے ساتھ تعلق ہوگا۔ ان کا قاتل، ان کی نسبت اللہ کے زیادہ قریب ہوگا، یعنی فرمایا جو ان کو قتل کر دے گا، ایسی قوم کو جو قتل کرے گا وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوگا۔ لوگ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ ان کی اور کوئی نشانی، ان کی اور کوئی نشانی؟ تو فرمایا قالت تحلیق، یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، اور امام ابو داؤد نے بھی اس کو سنن ابی داؤد کتاب السنہ میں، اور امام ابن ماجہ نے کتاب السنہ میں، جو سیاستہ کی یہ کتابیں ہیں ان میں اس حدیث کو لکھا۔ پوچھا صحابہ نے اور کوئی نشانی جو واضح ہو، اور کوئی نشانی جو واضح ہو، کیونکہ قرآن تو اور بھی لوگ پڑھیں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، ذکر و اذکار بھی کریں گے، لیکن ایسی کوئی نشانی جو واضح ہو جائے؟ تو فرمایا قالت تحلیق، ان کی نشانی سب سے بڑی یہ ہوگی سر روڈا ہوگا،
ان کے سروں پر ٹنڈ ہوگی. کیا ہوگی؟ ان پر ٹنڈ ہوگی ان کے سروں پر وال نہیں ہوں گے. کالت تحلیق، فرمایا ان کا سر روڈا ہوگا. یہ ان کی نشانی ہے جو دین سے نکل جائیں گے. دین کی بات کریں گے لیکن دین سے نکلے ہوئے ہوں گے، دین سے نکلے ہوئے ہوں گے. اب آپ اس جہان پر رہتے ہیں، آپ دیکھ لیں کس فرقے کی یہ علامت ہے، کس فرقے کی یہ علامت ہے کہ جن کی علامت یہی ہے ٹینڈ کروانا. اور حتیٰ کہ یہ جو دوسرا ٹولہ ہے جس کے بارے میں نے پچھلے جمعہ المبارک میں بھی کہا تھا کہ حضور نے نجات کے لیے دعا نہیں کی تھی، ان کا جو بڑا امام تھا، جو عورت اس کے گروہ میں داخل ہوتی تھی اس کی نشانی تھی عورت کی بھی ٹینڈ کرا دیتا تھا، عورت کی ٹینڈ کرا دیتا. تو معلوم یہ ہوا جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے اشارہ فرمایا کہ ان کا قرآن پڑھنا اس طرف نہ جانا، اس کا جو ہے وہ نیکی کی طرف بلانا اس طرف نہ جانا، بلکہ دیکھنا، دھیان کرنا، کیونکہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ دین سے نکلے ہوئے ہیں جیسے کمان سے تیر نکل گیا، واپس نہیں آئے گا. ان کی یہ نشانی ہوگی. تو مت شاید پلیکھے میں آ کر کہ قرآن پڑھتے ہیں، شاید دیکھو کہ ان کا کردار جو اپنے جو ہے ان کا گفتار کیسا ہے، تو شاید تم ان کا حلیہ دیکھ کر ان کے پنجرے میں نہ پھنس جانا، اپنے ایمان کو نہ ضائع کر دینا. ما قالت تحلیق، ان کا سر روٹا ہوگا. یہ خوارج کی نشانی بیان فرمائی، گفتار کے اچھے مگر کردار کے برے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اگلی حدیث میں فرما دیا، فرمایا آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، لہٰذا تم دیکھ لیا کرو کہ دوستی کس کے ساتھ لگانی ہے، دوستی کس کے ساتھ لگانی ہے. اس کو جامع ترمذی نے بیان کیا کتاب الزہد کے اندر، اور ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا المرء مع من احب، آدمی کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. اب دوستی اگر لگائی ہے ایسے شخص کے ساتھ، یعنی 73 میں سے جو 72 تھے ان کے ساتھ دوستی لگائی، ان کے کردار کے ساتھ، ان کے ساتھ بیٹھے اٹھے، ان کے ساتھ چلے، ان کی صحبت سنگت میں رہے، تو قیامت والے دن بھی آپ شاید سمجھ لیں بیٹھتا تو اس کے ساتھ ہوں لیکن عقیدہ میرا نہیں ہے، لیکن اٹھایا بھی اسی کے ساتھ جائے گا، اٹھایا بھی اسی کے ساتھ جائے گا. کیونکہ اس کے ساتھ جو بیٹھتا ہے، جو اس کی صحبت میں، جس کی معیت میں، اس کی سنگت اختیار کی ہوئی ہے، اس کا اثر ایک نہ ایک دن تو لازمی پڑ جائے گا، اس کا اثر ایک نہ ایک دن تو لازمی تجھ پر پڑ جائے گا. تو لہٰذا تیرے عقیدے کے اندر بھی وہ فالٹ آئے گا جس کی وجہ سے تو المرء مع من احب، آدمی کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، اسی کے ساتھ. تو فرما دیا کہ غور کر لیا کرو دوستی کس کے ساتھ لگانی ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یحال، کہ آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، لہٰذا تم دیکھ لیا کرو کس کو دوست بنا رہے ہو. سوچ لیا کرو کہ دوست کس کو بنا رہا ہوں، یہودی ہے، عیسائی ہے، قادیانی تو نہیں، کوئی رافضی تو نہیں، کوئی نیچری تو نہیں، کوئی جو ہے وہ بد مذہب تو نہیں. تو دیکھ لیا کرو، اسی کے ساتھ قیامت والے دن اٹھائے جاؤ اور جہنم میں دھکیل دیا جاؤ. یہ دنیاوی دوستی قیامت والے دن اس نے جہنم میں لے گئی. جیسے یہاں ایک بات یاد آ گئی، جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالا تو اس وقت ابلیس کہے گا اللہ سے، اے اللہ میں نے ان کو دعوت دی تھی، اپنی طرف بلایا تھا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ نہ مانتے، ان کو تو نے عقل نہ دی تھی؟ تو نے ان کو عقل دی تھی، دماغ دیا تھا، سوچ دی تھی، اپنے معبود نبی کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کتابیں نازل کی، علماء بھیجے، اولیاء بھیجے، اس کا دماغ پھر بھی کام نہیں کر رہا تھا، میں نے تبلیغ دی، نہ مانتا، لہذا اے اللہ ان کو میرے ساتھ ہی دھکیل دے، ان کو
اگر میں نے تبلیغ کیا اور انہوں نے میری بات مانی ہے تو ان کو میرے ساتھ ہی بھیج دیا۔ یہ المرء مع من احبا، آدمی کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ تو کیا تو نہیں جانتا تھا کہ یہ ابلیس غلط طرف بلا رہا ہے اور پھر اس کا ساتھ دے رہا؟ اسی طرح کیا تو نہیں جانتا یہ قادیانی ہے، یہ رافضی ہے، یہ نیچری ہے، یہ بد مذہب ہے، اس کا عقیدہ اس طرح ہے، اس کا تعلق اس ایجنسی کے ساتھ ہے، اس کے پیچھے فلاں ملک کے جو ہے بڈیروں کی پشت بنائی ہے، یہ جماعت فلاں دور میں بنی اور ان کا جو بڑا گورو تھا اس کا عقیدہ اس طرح تھا۔ کیا تو نہیں جانتا؟ تو جب تو جانتا تھا تو پھر اس کے ساتھ دوستی لگائی، اب المرء مع احبا، اسی کے ساتھ، اب اسی کے ساتھ جہنم میں جاؤ۔ تو اس پر اور بھی کثیر و تعداد احادیث مبارکہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت، قرب قیامت سے پہلے بے شمار نشانیوں کا ذکر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے سامنے کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے محبوب کے علم غیب پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔